گزشتہ ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ 28 اگست کو پورے پاکستان میں تاجروں کی اپیل پر ہڑتال ہونے جا رہی ہے، اور آج پورے ملک میں بڑی مارکیٹ، بڑی چھوٹی سب مارکیٹیں بند۔ آپ کہہ لیں کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہڑتال پہ تھے۔ تاجروں کی ہڑتال کی اپیل تھی، جماعت اسلامی نے بھی اپیل کی ہوئی تھی، لیکن تاجروں کا کلیم یہ ہے کہ ہماری حمایت تو باقی جماعتوں نے بھی کی ہے، اسے کسی سیاسی جماعت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ یہ خالصتاً بزنس مین طبقہ، تاجر طبقہ جو حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سخت پریشان ہے، دباؤ میں ہے، اور جن کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے، اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دکاندار کے لیے دکان بند کرنا سارا دن بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہڑتال کی نوبت آتی ہے جب پانی سر سے گزر جائے۔ یہ حکومت جو ہے بوندلی اور بکھلائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ ان کو آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ ایسے ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے حیران ہو۔ آج میں نے کچے کے ڈاکوؤں کا یوٹیوب چینل دیکھا، انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لائک کرو۔ کل ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ تو ہمیں مہربانی ہمارے پولیس کے بھائی دیتے ہیں، ہم ان سے اسلحہ خریدتے۔ میں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کا کیا سد باب ہوا ہے، وہ آپریشن کہاں ہے، کیا ہوا ہے؟ اتنی بڑی حکومت کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے دعوے دار، جو ادھر کوئی عمران خان کی پارٹی کا، کوئی لبیک کا، کوئی کسی دینی جماعت کا بندہ بولے تو اسے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے کوئی مسافر گلی میں سے گزرے تو وہ پڑ جاتے۔ آپ سمجھ جائیں گے، آپ سمجھدار ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس مجھے نظر نہیں آ رہی، کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا، اور وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ واقفان حال کہتے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں روز بروز، اور جو فارم 47 پہ حکومت بنا کے بٹھائی گئی ہے لاڈلے، اور ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کیسے کرنی ہے۔ یعنی آج کی ہڑتال جو ہے یہ عوام کا غم و غصہ تھا، اور میں نے دیکھا، ابھی آپ بھی دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ ویڈیو کے یہ چلا دیتے ہیں، ہزاروں افراد ڈی چوک تک بھی پہنچے، اور وہ سارے یوٹیلٹی سٹور جو حکومت بند کرنے جا رہی ہے، جہاں سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوں گے، ان کے ملازمین ہیں نچلے طبقے کے، نچلے درجے کے، بالکل سفید پوش بھی آپ نہیں کہہ سکتے، جس کی 20,000 25,000 30 40 50 بھی جس کی تنخواہ، وہ سفید پوش بھی کہاں ہے بیچارہ؟ وہ تو خط غربت سے بھی نیچے لوگ جو ہیں، ان کو جب حکومتیں کوئی خوشخبری سنانے کی بجائے یہ خبر سنائیں کہ آپ کی ملازمت سے بھی آپ کو فارغ کر رہے ہیں، ڈاؤن سائزنگ اور محکمے کم کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ صاحب چین گئے سرکاری دورے پہ، 90 رکنی وفد ساتھ لے کے گئے، اور ان کے ٹھاٹ باٹ آپ دیکھیں، سخت گرمی میں جب آپ اے سی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، واسکٹ نہیں پہن سکتے، ایسے موسم میں 3 پیس سوٹ پہن کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے چوڑے ہو کر، آدھے سوئے ہوتے ہیں، آدھے گپے مار رہے ہوتے ہیں، اور تقریر کرنے والا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اکیلا بیچارہ بکواس کر رہا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ اسمبلی ہے جس پہ ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی پارٹی کے لیڈر کو کوئی کچھ کہہ دے تو اس کے گلے پڑ جاتے۔ باقی ملک میں جو مرضی ہوتا رہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، کچے میں کیا ہو رہا ہے،
اس پہ کوئی تقریر جتنی مرضی کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس طرح بلوچستان کا ذکر کرنے کا انداز تھا اس دن سپیکر اور اس کے حکومتی حواریوں کا، شرمناک تھا۔ ملک کا بچہ بچہ پریشان ہے، لیکن ایک کوشش یہ جو جن کو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو جتنی جلد ہو سکے سمیٹ لیں، لوگوں کا احساس سے محرومی دور کر دیں، لوگوں کو بٹھائیں، ان کی بات سنیں۔ کل میں سن رہا تھا کہیں کہ کوئی بچی نزلے کا علاج کروانے کے لیے کوئٹہ سے کراچی آئی، یعنی کوئٹہ میں بلوچستان میں کوئی کام کا ہاسپٹل نہیں دیا گیا، اربوں روپے کے فنڈ۔ میں نے خود پرویز مشرف کی تقریر سنی، اس نے کہا جی ہم نے بلوچستان کے لیے اتنے فنڈز رکھے ہیں کہ ان کا احساس محرومی دور کر دیں گے، اور پھر یہ خبریں آتی بھی رہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پتہ نہیں ہوا میں تھا سارا کچھ۔ پھر زرداری صاحب بھی بلوچستان کے بڑے حامی اور بڑے دعوے دار، آج کل بھی ان کی حکومت ہے وہاں بلوچستان میں۔ سرفراز بگٹی ان کا منہ بولا بیٹا ہے، ادھر محسن نقوی ان کا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف آئے 13 میں، جب وہ کہتے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی، اب وہ بھی نہیں بتاتے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہاں جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر یہ وہ کہتے ہیں جی وہاں احساس محرومی ہے، ہم آ گئے تو ہم یہ کریں گے، ہم آ گئے تو ہم وہ کریں گے۔ اور تقریباً بلوچستان کی بڑی جماعتیں ہر حکومت میں شامل رہیں، پرویز مشرف کی حکومت میں بھی، زرداری کی حکومت میں بھی، نواز شریف کی حکومت میں بھی، عمران خان کی حکومت میں بھی۔ بلوچستان کے عوام کو اپنے ان سرداروں سے جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں پوچھنا تو چاہیے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، جو بجٹ ہمارے لیے رکھا جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے۔ بلوچستان کے ہر کم از کم ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ تو ایک اسپتال ہونا چاہیے تھا، یہاں تو عللوں تللوں پہ۔ آپ نکال کے دیکھ لیں یہ 2 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، پچھلی 14-16 مہینے کی حکومت اور اب یہ 6-7 مہینے ہونے کو ہیں، یہ 2 سالوں کی حکومت آپ نکال کے دیکھ لیں، اربوں روپیہ اشتہارات، اپنی پبلسٹی، شہباز شریف کی تصویر، مریم نواز کی تصویر، اور بہت ساری جگہوں پہ نواز شریف کی بھی تصویر، اور جن کے خلاف عدالتوں سے فیصلے آئے، کئی مقدمات ہیں، اربوں کھربوں روپے کی ہیرا پھیری کے مقدمات ہیں جو دبا دیے گئے۔ جو سہولت کاروں نے انہیں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن سہولت کاروں نے اس دفعہ، میں معافی چاہتا ہوں کہ بہت غلط اندازہ لگایا۔ وہ کئی سالوں سے چونکہ کھیل یہی کھیل رہے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کو لے آئے، جب پیپل پارٹی کو 2 سال ہوئے تو اگلے سال ان کے خلاف شروع کر دیا کام، تیسرے سال ان کی چھٹی، پھر نواز شریف کو لے آئے، پھر نواز شریف 2 یا 2.5 سال یا 3 سال، پھر نواز شریف کی بھی چھٹی۔ اور جو سہولت کار سمجھتے تھے کہ یہ 2 ہی پارٹیاں ہیں اور اقتدار انہی کے درمیان بس رہے گا، اس دفعہ کوئی تیسری ایک عوامی پارٹی جس کو عوام کی بے پناہ سپورٹ جو پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملی بلا شبہ، اس سیاسی جماعت نے جب ان 2 جماعتوں کو ناک آؤٹ کیا تو پھر غلطی کر گئے سہولت کار، یہ سمجھ کے کہ شاید پھر نواز شریف آ جائے گا تو عوام کی حمایت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ نواز شریف اب بیچارہ بوریا بستر باندھ کے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ سنا یہ ہے، میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور سنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار آدمی، اور ذمہ دار بھی نجم سیٹھی جیسے، جو جب میاں صاحب آئے تو کبھی وہ نگران وزیر اعلیٰ، کبھی پی سی بی کے چیئرمین کرکٹ بورڈ کے، اور میاں صاحب کے ساتھ لندن کشتیوں میں سیر کرنے والے نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سامان تو باندھ لیا ہے، میاں صاحب جائیں گے
हो सकता है वापस आ जाएं, हो सकता है कि उनकी तबीयत इजाज़त ना दे। ये तो खबर वो सेठी साहब भी कन्फर्म कर चुके। और अब जो बड़े बड़े नाम निहाद लिफाफे साफी हैं वो भी कह रहे हैं। आज मैंने देखा कोई साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब तैयारी किए बैठे हैं, लेकिन मियाँ साहब को इजाज़त नहीं मिल रही। वो गारंटी चाहते हैं जो लाए थे, जिन्होंने हुकूमत दी, कि ये बाहर जाएंगे और जाके वहाँ छोटे मोटे नए सिरे से फिर इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे। तो जब मियाँ नवाज शरीफ भी इनकलाबी बनने की कोशिश करेगा और फिर पूछेगा मुझे क्यों निकाला, और वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो फिर सहूलतकार कहाँ जाएंगे? उनको ये परेशानी। एक अवामी जमात जिसके साथ कम अज़ कम 70% तमाम सर्वे के मुताबिक, किसी सर्वे के मुताबिक 70%, किसी के मुताबिक 75%, किसी के मुताबिक 80% अवामी हिमायत जिसको हासिल है, उसको आप जेल में बंद करके कितनी देर रखेंगे? मुल्क चल नहीं रहा।